اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجۃ یا رب العالمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہماری جو سورہ توبہ سٹارٹ ہے تو اس میں ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ یہ جنگ بدر کے جو واقعات تھے وہ ڈسکس کیے گئے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ابھی جو ہمارا جو رننگ آیات تھیں ان میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ تبوک کے اوپر بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں آیت 40 تک جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور غزوہ بدر سے پہلے کے جو معاملات تھے وہ ڈسکس کیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اسی حوالے سے یہ جو آیت نمبر 41 ہے اس میں کیا کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 41 ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھنے والے ہو۔ اب یہاں پہ جو استعمال کیا گیا ورڈ وہ کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ خفافا وثقالا اس کا کیا مطلب ہے، کہ جیسے اب ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کہا ہوا ہے کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا پھر بھوجل ہو۔ تو یہ جو خفافاً کا ورڈ ہے، خفافاً جو ہے یہ خفیف کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی وہ جوانی جس میں وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ فزیکلی مضبوط ہے پلس اس کے ساتھ اس کے پاس ظاہر جنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پاس سواری ہو، مطلب وہ ہر لحاظ سے فزیکلی بھی فائنینشلی بھی وہ جنگ کے لیے وہ ریڈی ہو۔ اور اسی طرح سے جو ثقال کا ورڈ یوز کیا گیا تو ثقال کا کیا مطلب ہے؟ یہ ثقیل کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ ثقیل۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بوڑھا، کوئی مریض یا پھر کوئی فقیر جس کے پاس مال وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان دونوں ورڈز کو یوز کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ خواہ آپ کے پاس جنگ کا سامان ہے، آپ جو ہیں وہ آپ کے لیے حالات موافق ہیں، آپ کا دل راضی ہے یا آپ نہیں راضی ہیں، جو کچھ بھی ریزن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہر حال میں اگر جنگ کی کال آ جاتی ہے تو آپ نے جنگ کے لیے نکلنا ہے، خواہ ہلکے اور بھاری یا ہلکے اور بوجھل، اس کا آپ کو سمجھ آ گیا کہ واٹ ایور دا ریزن آپ نے جو ہے آپ کسی بھی بات کو لاجک بنا کے آپ پیچھے نہیں رہ سکتے، آپ کو ہر حال میں نکلنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اسلحہ ہے نہیں ہے، سواری ہے نہیں ہے، آپ کا دل ہے نہیں ہے، آپ نے نکلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایمان کی صفات میں دیکھا تھا کہ ایمان، کامل ایمان، پختہ ایمان ہونے کے لیے جو شرائط تھیں اس میں جہاد کا بھی ذکر تھا، ٹھیک ہے؟ تو جہاد ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ جہاد بالنفس یا پھر جہاد بالمال، جس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیسیژن لینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی جانوں سے بھی جہاد کرنا ہے، اپنے مال سے بھی جہاد کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر کہ تم
علم رکھتے ہو۔ اب یہ علم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی کامل مومن ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ ایک افضل ترین ایک رکن ہے، اور اس کو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کو یہ جب بھی اس کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ نے لبیک کہنا ہے، آپ انکار کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اگر تو تم علم رکھتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کو ان ساری چیزوں کی امپورٹنس کا پتہ ہو تو پھر آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہیلے بہانے، جس طرح سے ہم نے دیکھا نا پیچھے آیات میں کہ کس طرح سے منافقین جو تھے وہ ظاہرہ غزوہ تبوک کا جو سفر تھا ایک بہت لمبا اور مشکل ترین سفر، اوپر سے گرمی کا موسم، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ آڑے آ رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں بتایا گیا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یا اس کا کیا ریوارڈ ہے تو پھر تم اس طرح کے جو ہیلے بہانے ہیں وہ نہ کرو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صف کی آیت ہے، آیت نمبر 10 to 12، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اے ایمان والو، میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں اس آیت میں کیا کہا گیا کہ اگر آپ کو جنگ کے لیے اگر بلایا جاتا ہے تو آپ نے اپنے جانوں اور اپنے مالوں سے آپ نے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ریوارڈ میں ہی اگلی ہی آیت میں کیا کہا گیا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو ایسے باغوں میں ایسی مطلب جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے نا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین گھر عنایت فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ ایک کامل انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کو وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بارہا یہ والی باتیں پڑھی کہ دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی کون سی ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح سے جہاد کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے 3126، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل قیام اور سیام میں مشغول رہے۔ اب یہ قیام اور سیام اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ اس کی راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں گزریں اور دن اس کا روزے کی حالت میں گزرے، تو جو جہاد کے لیے جاتا ہے اس کو اتنا اجر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 42 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر جلدی ملنے والا اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے آتے، لیکن انہیں سفر کی دوری مشکل نظر آئی اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آیت نمبر 42 ہے، اب اس میں کیا مطلب وہی جو ان کے اندر منافقین کی جو دل میں بات تھی نا، جو ان کی تھاٹس تھے کہ بھئی سفر بہت زیادہ ہے اور گرمی ہے، ٹھیک ہے، یہی ساری چیزیں تھیں نا کہ جس کی وجہ سے وہ جنگ پہ جانے سے وہ گریز کر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اگر تو ان کو یہ اگر معلوم ہوتا کہ ہم یہ سفر جو ہے وہ اتنا دور نہیں ہے، اور اگر اس میں پلس ایڈیشنل چیز کیا ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ ہوتا کہ اس میں جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ ملے گا، تو پھر تو یہ لوگ کبھی بھی اتنی یہ سارا کچھ نہ کرتے، یہ لوگ بہت خوشی سے یہ جنگ کے لیے جاتے، لیکن ابھی ظاہر ہے اب ان کو پتہ ہے کہ ایک تو دیکھیں ظاہر ہے غزوہ تبوک کس کے ساتھ تھا، یہ سلطنت روما کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے سلطنت روما اس وقت کی اس کو سپر پاور کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی اس فوج کے ساتھ یا اتنے بڑے ملک کے ساتھ ہم کس طرح سے ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، مطلب اس طرح کی ان کی تھاٹس تھی نا، اور پھر ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ظاہر منافقین کہنے کو تو مسلمان تھے،
ٹھیک ہے، لیکن وہ والے مسلمان تھے کہ جو کسی مجبوری کے تحت یا تو مسلمان ہو چکے تھے، یا پھر وہ مسلمانوں کی ہمدردیاں، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تو یا پھر وہ ہمدردیاں یا پھر مجبوراً، تو یہ والی کیٹیگری تھی منافقین کی. تو اس لیے ان کے جو دلی خیالات تھے وہ بھی جو حقیقی مومن تھے ان سے ڈیفرنٹ تھے. تو یہاں پہ انہی ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان کے دل میں بیماری ہے، ٹھیک ہے، ان کے دل میں مرض ہے. تو وہی چیزیں جو ہیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا گیا، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے. اسی سورہ میں ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس جنگ سے واپس آتے ہیں اور ان کو اتنی شاندار کامیابی ملتی ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پھر اپنی مطلب بلیم ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ایشو تھا یا یہ پرابلم تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکے. تو یہ اس طرح کے کچھ ان کے جو تھے وہ چیزیں ہیں جن کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے. اوبویسلی وہ قسمیں جو ہیں وہ سچی تو نہیں ہوں گی نا، وہ قسمیں جھوٹی ہوں گی کہ ظاہر ہے ان کے اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے، اور جس کو یہ دکھا رہے ہیں حقیقت تو وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3242. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی حاکم وغیرہ کی مجلس میں مبہوس ہو کر یا دیدہ دانستہ، یعنی کہ مجبور ہو کر یا پھر جان بوجھ کے اگر کسی نے جھوٹی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کا مقام آگ میں بنا لے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جھوٹی قسم جو ہے وہ کھانا، اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہے، جہنم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سنن نسائی کی ایک حدیث ہے 4016. اس میں کیا کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑے گناہ ہیں اس میں کیا کیا ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور پھر جھوٹی قسم کھانا. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے بہت اچھے سے کہ جھوٹی قسم کھانے کا وبال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں. تو یہاں اس آیت میں اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ جب یہ واپس آ جائیں گے تو عنقریب سے کیا مراد ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے اس غزوہ سے کامیاب ہو کر، اور پھر یہ لوگ آئیں گے اور اپنے جو ہے وہ اس طرح سے یہ ایکسکیوزز پیش کریں گے کہ ہم لوگ اس وجہ سے نہیں گئے تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یُہْلِکُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ اپنے ایکسکیوزز پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو نہیں وہ سچے ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو انسان کی نیتوں سے بھی واقف ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 to 96 میں ہم یہی والا سارا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ بہانے، تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس لوٹو گے. فرما دیں کہ بہانے مت بناؤ، ہم تم پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے متعلق بتا دیا، اور عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم پر پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم عمل کر رہے تھے. اور عنقریب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹو گے تاکہ تم ان سے اعراض کر سکو، اور تم ان سے اعراض کرو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے سبب جو وہ کماتے رہے ہیں. تمہارے لیے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم ان سے راضی ہو جاؤ، یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. اب یہ جو آیات ہیں یہاں پہ سیم وہی والی بات جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کیا جائے. اب یہاں پہ یہ بات شروع ہوئی اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ جا کے دیا، آیت نمبر 96 میں، کہ
یہ لوگ جو ہیں وہ آ کے اس طرح سے ایکسکیوزز پیش کریں گے، تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ شروع میں بھی ہم نے دیکھا اور اس سے اگلی آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ جب جنگ کے لیے کال دی جا رہی تھی، جب سفر کے لیے کہا جا رہا تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہوتے تھے، یہ ظاہرہ ان کو پتہ تھا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی ایک وتیرہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی کسی جنگ کے اوپر جاتے تو وہ کبھی بھی پہلے اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو غزوہ تبوک تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ڈسکلوز کر دیا کہ ہم لوگ سلطنت روما کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے جائیں گے۔ اس کو ظاہرہ نبی اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کو فتح کر لیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں ان کو تو نہیں معلوم تھی، سفر چونکہ بہت مشکل تھا، دور کا تھا، تو یہاں پہ تھوڑا سا نا ایک آزمائش والا بھی ایک سلسلہ تھا، ٹھیک ہے، جیسے پہلے کے لیکچرز میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو جب ان کو بتا دیا گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، منافقین کی بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے تھے، تو اور پھر وہ جب آ کے اپنی ایکسکیوزز دیتے ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا کرتے تھے، اور جب وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے تو پھر ظاہرہ ان کو وہ پرمیشن دیتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ آپ اگر نہیں جا سکتے تو نہ جائیں بے شک۔ تو یہی ساری چیزیں اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ تو بے شک ان سے راضی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز بھی نہیں راضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹریم جو ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بتایا ہے کہ یہ بھلے کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے ہرگز بھی راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 43 ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ واضح ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور جھوٹوں کو بھی جان لیتا۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ اف اللہ عنک، اب اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اب وہی بات کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتایا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، آ کے اپنے بہانے یا جو بھی ریزنز دیتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حلیم طبع کی وجہ سے یا اپنی جو ان کے ایک وہ شفقت یا مہربانی کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو چھوٹ دے دیتے، ان کو پرمیشن دے دیتے کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ نہیں جا سکتے تو نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اب یہاں اس بات سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کو پرمیشن جو دی، ان کو جو چھوٹ دی تو یہ کوئی گناہ والا کام ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر آپ ان کو پرمیشن نہ دیتے نا تو آپ کو معلوم ہو جانا تھا کہ ان میں سے کون کھرے ہیں اور کون کھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، آپ یہ ایزیلی پہچان لیتے، آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ کون حقیقی مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ جب ان کو پرمیشن مل جاتی تھی تو یہ لوگ کیا کرتے ہوتے تھے، یہاں پہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے تو یہ چلے جاتے تھے، لیکن جب یہ باہر جاتے تھے تو یہ اس بات کو بہت پروپیگنڈا کرتے ہوتے تھے کہ اور یہ تنزیہ اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس کو یہ بات بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور اس نے ہمیں خود پرمیشن دے دی ہے۔ اور اب کیا ہوگا کہ اگر تو اس بات کا وبال آئے گا تو وہ ہم پہ نہیں آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو وہ ہم سے نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے اس نبی سے ہوگا کہ اس نے ہمیں پرمیشن دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے جو پیغمبر ہیں ان سے ناراض نہیں ہوتا، تو یہاں پہ پھر بتا دیا جس طرح سے انہوں نے کہا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوگا تو اپنے اس رسول سے ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا، تو یہ اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں کیا کہا گیا،
آیت نمبر 44 ہے، وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تاکہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اب جیسے پچھلی آیت میں بات ہوئی ہے کن کی؟ منافقین کی، ٹھیک ہے، اسی کے برعکس اگلی آیت ہے، اس میں اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے اجازت مانگ کے چلے گئے ہیں، مینز وہ کون لوگ تھے؟ ان کو اللہ اور آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگلی آیت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو حقیقی مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جن کا جہاد اور ان ساری چیزوں کا ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، اور واللہ علیم بالمتقین کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 15۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یقیناً مومن وہ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کی ریزنز نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہمیشہ وہ لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے، آپ سے اجازت سے وہ لوگ مانگتے ہیں جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ اب دوبارہ سے پھر وہی بات کہہ دی گئی کہ آپ سے اجازت سے وہی لوگ مانگیں گے، ٹھیک ہے، کہ جن کو آخرت کے دن کے اوپر یقین نہیں ہے، یا جن کے دل میں شک ہے، ان کا ایمان کامل نہیں ہے، یا ان کا جو دل ہے اس کے اندر یقین نہیں ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو نیکی یا بھلائی کی جو رغبت ہے یا تو وہ سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ کامل پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، جبکہ جو نہیں رکھتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بزدلی دکھانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہرہ جہاد سے پیچھے رہنے والے وہی لوگ ہوں گے نا کہ جو بزدل ہوں گے، جن کو جو کہ آخرت کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہا گیا، ورتابت قلوبہم، کہ ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب انہیں کس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی تھی؟ ایک دین حق کی طرف نا ان کو دعوت دی جا رہی تھی، جس کے بارے میں ان کو کسی بھی قسم کے شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ فہم فی ریبہم یترددون، لیکن کیا ہوا کہ وہ اسی شک میں تردد کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا شک ہے جو ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، اور وہ حیران ہیں اور وہ اس طرح سے تردد سے پیش آ رہے ہیں کہ آیا ہم لوگ کیا کریں، جائیں یا نہ جائیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7024، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو سیدنا زید بن ارقم ہے، اب اس کا یہ جو حدیث ہے اس کو آپ غور سے دیکھیے گا کہ اس میں جو ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی میں پرابلم تھی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں تھے کہ سارے لوگ منافقین تھے، جو لوگ جنگ کے لیے نہیں گئے ان کے دل میں جو تھا وہ یہی وجہ تھی، وہ ڈر یا خوف کی، کچھ لوگ جینون بھی کسی کے ریزنز تھے کہ وہ لوگ نہیں جا سکے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زید بن ارقم ہے، یہ جب یہ سفر سے واپس، یہ سفر میں جب گئے ہوئے تھے، تو اس میں جو ایک تھا یہ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زید بن ارقم جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، ٹھیک ہے، یہ جب اس راستے میں اس سے واپس آ رہے تھے اور جب اس نے یہ ساری یہ چیزیں دیکھیں تو اس نے کیا کہا تھا آپس میں، اس نے کیا کہا کہ یہ جو ہم لوگ کیا کریں گے کہ جیسے ہی ہم لوگ واپس جائیں گے، مینز یہ عبداللہ بن ابی کے ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ جیسے یہاں سے واپس جائیں گے، مدینہ پہنچیں گے، تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم یہ جو
معذلہ کہ ہم عزت والے ہیں اور یہ جو ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکال دیں گے. مطلب اس نے یہ کہا کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ ان لوگوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. لیکن پھر کیا ہوا کہ یہی ساری بات کیا جب زید بن ارقم نے کیا کیا، جب وہ واپس پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں یہ ساری بات کہی، تو جب عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا، اب ظاہر عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مطلب منافقین کا وہ سردار تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کہا کہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب حالات جو ہیں وہ میرے خلاف ہیں، تو اس نے قسم اٹھا لی کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا. تو اس چیز کا جو تھا وہ بہت زیادہ یہ جو زید بن ارقم تھے ان کو بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، یہ ظاہر ہے اس چیز سے انہوں نے وہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. لیکن اب اسی طرح سے جب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو ان کے لیے ساز و سامان فراہم کر دیتے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس تھے، مطلب لاجیکل ان کے ریزنز تھے کہ وہ نہیں جا سکتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر یہ جو لوگ ہیں ان کا واقعی نکلنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر یہ جانا چاہتے یا ان کا جو ارادہ پختہ ہوتا اور اگر ان کے پاس وسائل نہ ہوتے تو ضرور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیتے، ایسے ارینجمنٹس کر دیتے کہ جس سے وہ لوگ جو تھا وہ اپنا اس طرح سے کر سکتے تھے. اب یہاں پہ ہمارے پاس اس میں اب کیا کہا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4567، ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ چند منافقین ایسے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ جہاد کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو یہ مدینہ میں پیچھے رہ جانے والے اور یہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور عذر بیان کریں اور قسمیں کھا لیتے کہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا ہے جس کو انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا، اور بعد میں یہ کیا کرتے کہ چکنی چپڑی باتوں سے اپنی بات کو یہ بتانا چاہتے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 4415. اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے بہت ڈیٹیل حدیث ہے، تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو عبداللہ بن قیس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے ہے. یہ ایسے شخص تھے کہ یہ اور ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی اور یہ اس جنگ میں جانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے اپنے پاس سے ارینجمنٹس نہیں ہو سکے تو یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہ مطلب ہم لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اور ایسا کریں کہ سواری کا اگر انتظام ہو جائے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شاید جو ہے وہ غصے کی حالت میں تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ان کو یہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہے. لیکن پھر انہوں نے سنا کہ حضرت بلال جو تھے وہ ان کو آواز دے رہے تھے، تو یہ جب یہ ان کے پاس گئے تو حضرت بلال نے ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6 اونٹ دیے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو دے دیا اور پھر ان کو کہا کہ اب تمہارے پاس سواری ہوگی ہے اور ان پہ سوار ہو جاؤ اور ان کو لے کے تم لوگ جو ہے وہ سفر پہ نکل جاؤ. تو یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کا واقعی ریزن تھا کہ وہ نہیں شامل ہو سکتے تھے، لیکن یہاں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو جن کا نکلنا اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بلکہ تم ایسا کرو، تم یہ جو پیچھے بیٹھے رہنے والے ہیں تم انہی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے رہو. اور آگے ہے آیت نمبر 47. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور تم میں فتنے کی غرض سے تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، اور تم میں سے کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو ان کے لیے یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ اس جنگ کے لیے گئے ہی نہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ نہیں گئے. اگر یہ جاتے بھی تو یہ وہاں پہ بھی جا کے کچھ اسی طرح کے جو معاملات ہیں وہ کرتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ بہت ساری جنگوں میں یا غزوات میں یہ بات دیکھ چکے تھے، جیسے غزوہ احد میں ہو گیا
اور غزوہ احزاب میں ہو گیا کہ ان منافقین کی جو سازشیں یا ان کے جو بھی ان لوگوں نے سارے معاملات کیے تو وہ سارے بالکل سامنے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ نہیں گئے، اگر یہ جاتے تو پھر بھی یہ وہاں پہ فتنہ ہی پھیلاتے. اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس آیت یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں. اب یہ جو تھا ظاہرہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے، اب کہنے کو تو وہ مسلمان تھے منافقین، ٹھیک ہے، اب ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں اور کوئی بھائیوں والا بھی ان کے معاملات تھے اور دوستوں والے بھی معاملات تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ظاہر ہے جب یہ آ کے باتیں کرتے ہوتے تھے یا سازشیں کرتے تھے تو یہ وہ جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا کہ یہ انہوں نے کچھ مسلمانوں کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ اس وجہ سے بھی دوستانہ انہوں نے مراسم بنائے ہوئے تھے کہ تاکہ یہ ان سے باتیں یہ معلوم کر سکیں. تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر ساتھ جاتے بھی تو پھر بھی انہوں نے کیا کرنا تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھانا تھا. اور یہ جو نو مسلم لوگ ہیں وہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی وجہ سے کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتے. آیت نمبر 48 ہے، بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے یہاں تک کہ حق آپ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی فتنے اٹھا چکے. اب اس بات سے کیا مراد ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ غزوہ احد کے موقع پر یا غزوہ احزاب کے موقع، ایون فتح مکہ کے موقع پر بھی اس طرح کی یہ شر انگیزی یہ لوگ کر چکے تھے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا تھا کہ یہ اکثر ہم نے غزوہ احد بھی دیکھا کہ کس طرح کے معاملات جیتی ہوئی جنگ میں اور پھر کس طرح کے جو ہے وہ بازی ایک دم پلٹ گئی اور پھر سارے اس طرح کے معاملات ہوئے. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ عین جنگ سے پہلے جو ہے وہ اپنے ساتھی لے کے واپس چلا گیا. تو یہ اس طرح کے معاملات یہ لوگ کرتے رہتے تھے اور پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ ہمیشہ جو ہے یہ فتنے کا ہی باعث بنتی تھی. اور اسی طرح سے اگلی آیت میں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہ کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے میں تو یہ لوگ پڑ چکے ہیں اور یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب یہاں پہ ایک اور کیریکٹر ہے کہ جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا منافق تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک جو ہے وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، جد بن قیس، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب اس نے کیا کہا، اس نے آ کے کیا ریزن دیا تھا جنگ میں نہ جانے کا کہ یہ جو روم کی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان خطرے میں پڑے، کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کو کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا رنگین مزاج قسم کا انسان تھا. تو اس نے کہا کہ میں اگر وہاں جاؤں گا اور ان عورتوں کو دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں فتنے میں پڑ جاؤں، تو اس لیے مجھے آپ فتنے سے بچنے کی خاطر جو ہے وہ مجھے رخصت دے دیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ اس نے آ کے ریزن دیا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ پہ جا کے یہ لوگ فتنے کا جو شکار ہوں گے، حالانکہ یہ لوگ تو آلریڈی فتنوں کے شکار ہوئے ہیں. اور اگر یہ ایسا نہیں سوچتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا آزمائش ہوگی، ٹھیک ہے. یہ تو سب سے بڑا ایمان کو برباد کرنے والا فتنہ ہے. تو یہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ ریزن دے رہے ہیں کہ دے رہا ہے یہ شخص کہ مجھے ساتھ نہ لے کے جائیں کہ میں وہاں پہ فتنے کا شکار ہو جاؤں گا.
آیت 49 ہے، سوری 50، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں وہ بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور اس حال میں وہ بہت خوش پھرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو کوئی ایسے، اگر اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ ابن ابی حاتم ہے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ یہ جو منافقین تھے جو مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، یعنی کہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، دوسرا وہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا بری خبریں ان کو جو ہے وہ یہاں روٹیٹ کرتے ہوتے تھے، اور اس طرح لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کو اسپریڈ کرتے ہوتے تھے کہ ابھی یہ ہو گیا، ابھی معاذ اللہ سفر میں ان کو یہ مشکلات آ رہی ہیں، ایون کہ بہت سارے مطلب ہلاکت کی بھی وہ خبریں دیتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لیکن جیسے ہی اگر ان کی خبر کی کوئی تردید ہو جاتی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کے صحابہ کی عافیت کی خبر اگر پہنچ جاتی، تو پھر ان لوگوں کو وہ بات بہت بری لگتی تھی۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اگر پہنچتی ہے تو پھر تو اس بات پہ یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اگر ان کی بات کو اگر کوئی بات ان کی اگر جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ان کو نا بہت تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو ہیں وہ اس چیز کو خوش اس سے نہیں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 51 ہے، فرما دیں ہمیں اس کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اور اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے جواب میں ظاہر ہے اب یہ خبریں مسلمانوں کے لیے بھی جو تھی وہ تکلیف کا باعث ہوتی تھیں کہ یہ جس طرح سے ایک شر کو پھیلا رہے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کا معلوم ہوتا تھا تو ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتی تھی۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ جو ہیں وہ ان کو کہہ دیں کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ ہوتی ہے، اور اگر کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ مینز یہاں پہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر حال میں مومن انسان جو ہوتا ہے اسے تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر انسان کی تقدیر میں ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی اگر وہ انسان جو ہے اگر تقدیر کا لکھا مان کر، اللہ تعالیٰ کی رضا مان کر اور اللہ تعالیٰ کی مرضی مان کر اگر وہ اس کے اوپر صبر اور شکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو یا اگر اس کو ہم تعویل عام میں دیکھیں تو اس کو ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا اس بات کے اوپر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، یا یہ کسی نے ایسا نہیں ہے کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں او فلاں نے پتہ نہیں جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ کر دیا اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، تو پھر یہ جتنے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں ہوں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث 82، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخاطبت ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ پر تو ایمان لائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ بھی جو ہے وہ ایک انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے، چاہے وہ اچھی ہو یا وہ بری ہو لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 52 ہے، فرما دیں تم ہمارے بارے میں 2 بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو؟
اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب پہنچائے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ دو بہترین چیزیں، دو عمدہ چیزیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جنگ میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، دو ہی آپشنز ہوتی ہیں، یا تو پھر فتح ہوتی ہے یا پھر شہادت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی بندہ مومن اللہ کے راستے میں کسی مہم پر نکلتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا تو وہ بھی نہایت عمدہ بات ہے، نہایت احسن بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر تو وہ فتح یاب ہو جاتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ احسن بات ہے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں اس انسان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے اسی آیت کے اینڈ پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ جو مومنین تھے، ٹھیک ہے، اب وہ منافقین کے بارے میں کس طرح سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یا تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، کس بات کا؟ کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا یہ جو پروپیگنڈاز کر رہے ہو، اس کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ خود تم لوگوں کو سزا دے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہم جو ہے وہ تم لوگوں کا یا تو سر جو ہے وہ قلم کر دیں یا تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ تو بس یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہے۔ اب یہ مومنین جو ہے وہ منافقین کے ساتھ وہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، آیت نمبر ہے 53، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فرما دیں کہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر یہاں پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ان کے دیگر جو اعمال ہیں وہ تو ضائع ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے تھے، لیکن وہ اس جنگ کے اوپر نہیں اگر جانا چاہتے تو وہ پھر کیا کرتے ہوتے تھے کہ اپنا مال وغیرہ جو ہے وہ لا کے جمع کروا دیتے کہ آپ جو ہے یہ ہمارا مال لے لیں لیکن ہمیں جو ہے وہ رخصت دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یا خود وہ اپنا کوئی بھی ریزن دے دیتے کہ ہم لوگ اس وجہ سے نہیں جا رہے، آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارا یہ اسلحہ وغیرہ یا سواری یا جو کچھ بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ رکھ لیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھلے تم لوگ یہ خوشی سے کرو یا مجبور ہو کے۔ اب ظاہر ہے وہ خوشی سے تو نہیں کرتے تھے نا، مجبور ہو کے کرتے تھے کہ ہم لوگ خود جانے سے بچ جائیں، اس کے لیے جو ہے وہ ہم اپنا مال خرچ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ تم بھلے خوشی سے کرو یا تم مجبور ہو کے کرو، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یہ جو ہے یہ مال خرچ کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ اور یہ والے ورڈز یوز کیے گئے ہیں نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ منافق جو ہیں وہ بھلے کچھ بھی کر لیں، کس طرح سے بھی کر لیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں بھلے وہ اچھے ہیں اور لیکن وہ جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ ایک اٹل فیصلہ موجود ہے۔ تو اسی لیے ان کے اگر اچھے اعمال بھی ہیں تو ان کا بھی انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آیت نمبر 54 ہے، اور انہیں کوئی چیز مانے نہیں ہوئی، ان کی خرچ کی ہوئی چیز قبول ہے سوائے یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی سے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے نا منافقین کو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ منافقین کو اگر ہم ان کو ظاہری طور پہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ آیا یہ منافق ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کیا ایک ہنٹ دیا گیا کہ یہ لوگ نماز کے لیے جب آتے ہیں نا تو یہ بہت ہی سستی سے آتے ہیں، اور یہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بددلی سے خرچ کرتے ہیں، بہت ہی کراہت محسوس کرتے ہیں یہ اس میں۔ تو یہ دو ایک جو ہے نا ایک صفات منافقین کی جو ہیں وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اب یہاں اسی چیز کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کو تاویل عام میں دیکھا جائے،
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے اوپر انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارا بھی یہ والے معاملات تو نہیں ہیں کہ جو ہے وہ نماز، اب جیسے نماز کی بات کی گئی نا، اب یہ اگر اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو سنن نسائی کی ایک حدیث ہے 844. اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت کلیئرلی جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک دن صبح کی نماز وہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا فلاں شخص نماز میں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ فلاں، تو پھر لوگوں نے کہا نہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جو دو نمازیں ہیں یعنی کہ عشاء اور فجر کی، یہ منافقین کے اوپر انتہائی بوجھل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک تو اس حدیث کے اندر ہمیں فجر اور جو عشاء کی نماز ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اس کی فضیلت نظر آتی ہے، اور پلس اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو نمازیں ہیں یہ کن لوگوں کے اوپر بھاری ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اگر ہمارے کیا معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ جو دو ٹائم ہوتے ہیں نا فجر اور عشاء کا، ایک میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں تھکاوٹ کا غلبہ ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اگر صبح کی بھی نہیں پڑھی، بہت سارے ایسے موسٹلی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبح کی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور شام کو یہ تھکاوٹ کا بہانہ کر کے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلیں دن کی تو پڑھ لیتے ہیں نا، تو یہ دو جو ہیں وہ رہ بھی جائیں تو ڈزنٹ میٹر. لیکن یہاں اس حدیث سے ہمیں بہت کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہے وہ یہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو ان دو نمازوں کو چھوڑیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ منافقین میں سے ہوں گے. آگے دیکھیں آیت نمبر 55 ہے، نہ حیرت میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور اولاد، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین تھے، ٹھیک ہے، اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے تو مدینہ کے جو منافقین تھے وہ مال اور اولاد کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ یہ ان کی بہت زیادہ حیثیت تھی. ٹھیک ہے. مطلب مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی بہت ان کے پاس فراوانی تھی. اب کیا ہوا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مال ہو گیا یا پھر اولاد ہو گئی، اس کی کثرت جو ہوتی ہے نا، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ اولاد ہے تو تب بھی اس کے اندر بڑا وہ ہو جاتا ہے نا، فخر اور غرور آ جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس مال ہے تو تب بھی اس کا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہت کوئی اونچی چیز سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے انسان ایسا کہ وہ چاہے صحیح کرے چاہے غلط کرے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سیم یہاں پہ بھی جو تھا یہی چیزیں یہاں ان منافقین کے اندر بھی تھیں کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اسی چیز کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا نہ سمجھیں، یعنی کہ اب مخاطبت تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ طویل عام میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہم سب کے ساتھ مخاطبت ہے کہ کبھی بھی دنیا میں جو ہے وہ کسی بھی انسان کو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ لیکچرز میں یہ بات ہو چکی ہے کہ کبھی بھی کسی کو کامیاب دیکھ کے ہمیں اپنے جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ احساس کمتری وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے اور میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں سارا کچھ کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ میرے حالات اتنے خراب ہیں یا بہت آزمائش ہے یا تنگی ہے. تو یہ والی فیلنگز جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو منافقین کی ظاہر بات کی جا رہی ہے اور اسی کے حوالے سے اگر ہم تعویل عام میں اگر لیں گے تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے یا کسی کے پاس بہت زیادہ اولاد ہے تو وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے جو ہے یہ بہت عزت کا باعث ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کے لیے ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ ذلت کا باعث ہے.
ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہم نے بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو نہ انسان کی اولاد کام آتی ہے، نہ ہی اس کا مال کام آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بظاہر بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں، لیکن ہوتی یہ بہت مطلب ایک ذلت کا باعث ہوتی ہے، ایک عذاب کا باعث ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کی جا رہی ہے کہ بھلے اگر آپ کے جو ساتھی ہیں یا جو وہ اگر اس طرح اتنے وہ نہیں ہیں اگر مال و دولت میں یا اس میں، تو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو اتنے آپ کو آ کے حلف دے دے کے کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنی بزدلی اور منافقت کو چھپانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ادروائز ان کے دلوں میں اخلاص بالکل بھی نہیں ہے، تابعداری بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو لے کے پریشان مت ہوں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پیچھے ایک بات ہوئی تھی کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں، کہ یہ جب وہ آپ کے ساتھ حدیث بھی شیئر کی زید بن ارقم والی، تو یہ جب یہ جو غزوہ ہوا تھا بنی مستلق کا، ٹھیک ہے، جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، ظاہرہ عبداللہ بن ابی بہت مالدار شخص تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کیا کہا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ مدینہ پہنچیں گے تو ہم ان گھٹیا لوگوں کو، یعنی کہ اب یہ گھٹیا انہوں نے کن کو کہا؟ صحابہ کرام کو کہا کہ ہم ان کو وہاں سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. لیکن کیا ہوا کہ یہ جو منافقین تھے، یہ لوگ خود جو تھا یہ اتنا ان کو یہ نہیں تھے اس قابل. کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ اس قابل ہوتے تو یہ جو سلطنت روما کا ظاہر ہے جو اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی، تو سلطنت یہ جو روم تھا اس کا حکمران یہ بہت مضبوط تھے، ہر چیز سے لیس تھے، لیکن پھر بھی وہ جو صحابہ تھے ان کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ سامنا نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تبوک کی جنگ ہوئی تھی اس میں ان کو بہت ہی بدترین قسم کی جو تھی وہ شکست ہوئی تھی. لیکن ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. اسی بات کو اگر ہم دیکھیں سورہ منافقون کی آیت ہے 7 اور 8، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان پر جو کہ اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں. یعنی کہ اب یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ یہ ہوگا کہ یہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمان اور زمین کے. لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے. منافق کیا کہتے ہیں کہ ہم لوٹ کر گئے مدینہ سے تو ان کو نکال دیں گے، عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو. حالانکہ عزت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. یعنی اب ان آیات میں یہ جو سورہ منافقون کی آیات ہیں اس میں کیا کہا گیا کہ جس طرح سے عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ ہم لوگ واپس جائیں تو ہم ان کو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہم یہاں مدینہ سے نکال دیں گے. لیکن یہاں پہ پھر یہی جو عبداللہ بن ابی تھا، ٹھیک ہے، یہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو اس کا اپنا جو بیٹا تھا وہ اس کے رستے میں تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا. ظاہر ہے جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے باپ نے اس طرح سے کہا ہے تو پھر وہ اپنے باپ کے رستے میں کھڑا ہو گیا کہ تم نے جو الفاظ کہے ہیں ان کو واپس لو اور تم معافی مانگو. تو یہ پھر عبداللہ بن ابی نے اپنے یہ جو ورڈز تھے یہ واپس لیے، معافی مانگی، تو پھر تب اس کے بیٹے نے جو تھا وہ اس کو مدینہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی تھی. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد سے جو ہے وہ عزت ملتی ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. کیونکہ عزت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ایمان والوں کے لیے عزت. لیکن یہ جو منافقین ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. آگے ہے آیت نمبر 56، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم سے نہیں ہیں لیکن وہ ڈرپوک ہیں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھی کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں.
ٹھیک ہے. اب یہ جو تھا یہ صرف اسلام کے غلبے کی جو وجہ سے جو تھا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. ادروائز یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ اگر ان کے اندر اگر ہمت ہوتی یا طاقت ہوتی تو یہ جو انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا یہ وہ کبھی بھی نہ کرتے. اب آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں یا کوئی غاریں یا پھر گھس بیٹھنے کی جگہ تو اس کی طرف بھاگ جائیں اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑوا رہے ہوں. اب اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی جو حالت ہے وہ کیا ہے کہ اگر تو ان کو موقع مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کریں گے کہ یہ اگر ان کو کوئی جگہ مل جائے. اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر پورا عرب جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا. ایون سلطنت روما بھی جو ہے وہ اس کو بھی کر لیا گیا تھا، فتح کر لیا گیا تھا. تو ان کو یہ چیز معلوم ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں سے نکل کر کہیں بھی اگر جائیں تو ہمیں پناہ نہیں ملے گی. اور اگر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کہیں پہ جگہ مل جائے، اگر ان کو یہ ہلکا سا اشارہ بھی ہو جائے کہ یہاں پہ آپ لوگ مسلمانوں سے بچ کے رہ سکتے ہیں یا کوئی غار دیکھ لیں تو یہ اس طرح سے بھاگیں گے جیسے کوئی جانور اپنی خوف کے مارے اپنی رسی توڑوا کے بھاگتا ہے نا، تو ان کی بھی بالکل وہی کیفیت ہوگی. لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ ہم لوگ جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ تقریباً تمام عرب کے اوپر جو تھا وہ اسلام غالب آ چکا تھا. تو یہاں ان کے یہ جو خیالات ہیں وہ یہاں پہ بتائے جائیں، مطلب ان کی جو انر تھاٹس تھی نا ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں. آگے دیکھیں آیت 58 ہے، اور ان میں سے وہ ہیں جو کہ آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں تان کرتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے اگر یہ جو ظاہرہ پچھلی آیت میں بات کی گئی نا کہ مدینہ کے جو منافقین تھے جب چاروں طرف سے وہ مایوس ہو گئے، انہیں یہ چیز یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اب ہمیں اور کہیں پہ سہارا نہیں مل سکتا ہے. اب اپنی یہ حالت ان کو معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر ہرس کس چیز کا تھا؟ دنیاوی مال کا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہ جب یہ کیا ہوا، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو مال غنیمت تھا جب وہ تقسیم کیا تو اس میں نا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب اس طرح سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مال کی جو تقسیم کی ہے اس میں عدل و انصاف کا خیال نہیں رکھا. تو جب اس بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو مطلب شدید غصہ آیا، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ مطلب اگر عدل و انصاف کی بات ہے تو کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا ہوگا، اور کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ اس کو مجھ سے زیادہ ہو. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ ناراضگی والا جو ایک تھا ایک اظہار کیا تھا. اگر اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ایک واقعہ دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں. حدیث ہے صحیح بخاری کی 4351. اچھا مجھے 2 منٹ دیجئے، ٹھیک ہے میں آتی ہوں. اچھا یہاں پہ ہے ہمارے پاس حدیث ہے صحیح بخاری کی 4351. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی تعالیٰ نے ایک رنگا ہوا چمڑا تھا، اس میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، تو یہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. تو آپ نے اسے 4 آدمیوں، ٹھیک ہے، عینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور علقمہ یا پھر عامر بن طفیل، یہ 4 لوگ تھے جن میں آپ نے اس کو تقسیم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ
یہ جو اصحاب میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہم لوگ اس کے زیادہ حقدار تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں ہے، حالانکہ آسمان والے کا میں آسمان والے کا امین ہوں، صبح شام جو ہے وہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک آدمی جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اس کے رخساروں کی ہڈیاں جو تھیں وہ ابری ہوئی تھیں اور اس کی پیشانی جو تھی وہ باہر نکلی ہوئی تھی، تو اس نے کیا کہا، اس نے اپنا تہبند اٹھاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، کیا روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں نہیں ہوں؟ تو اس پر کیا ہوا کہ وہ آدمی چلا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیٹیل حدیث ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بعد کے کیا معاملات ہوئے۔ تو یہاں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مینس یہ لوگ اس حد تک جو تھے وہ مال کی ہرس ان کے اندر تھی کہ انہوں نے فرنٹ پہ بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے، اور اس طرح کے جو ان کے کلمات تھے وہ یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 3145، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی تھے عمر بن تغلب، یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے اسے تقسیم کر دیا۔ اب کسی کو آپ نے دیا اور کسی کو نہیں دیا، تو جب وہ اپنا کہتے ہیں کہ جب یہ بات جو ہے وہ آپ تک پہنچی تو جنہیں نہیں دیا گیا تھا وہ ناراض ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض لوگوں کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلاہٹ پاتا ہوں، اور جنہیں نہیں دیتا تو ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات یہ جو عمر بن تغلب ہیں انہوں نے سنی تو ان کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ کسی مصلحت کے تحت دیا ہے، کسی حکمت کے تحت دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو نہیں ملا تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 ہے، کاش کہ وہ واقعی اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے کہ اللہ کافی ہے، تو جلد ہی اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے دے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ واقعی اگر اس چیز کے اوپر راضی ہو جائیں، یعنی جس طرح سے جس کو جو کچھ جس کے نصیب میں آتا ہے، جس کے حصے میں آتا ہے، اگر وہ لوگ اس کے اوپر راضی ہو جائیں اور اس کے ساتھ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ اللہ اگر ابھی ہمیں کچھ نہیں ملا تو نیکسٹ ٹائم میں بھی پاسبل کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے، تو اگر یہ ان ساری چیزوں پر اگر وہ راضی ہو جاتے تو پھر اس طرح کی وہ نہیں وہ باتیں کرتے۔ اب یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جیسے ہم نے پیچھے حدیث میں دیکھا کہ کس طرح کے ورڈز انہوں نے یوز کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو بھی ملا یا جو نہیں ملا اس پہ انہیں راضی رہنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ آیت نمبر 60 جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ اب جیسے پیچھے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بات، اور پھر وہ کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، تو یہ جو آیت تھی یہ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور ایک ڈیٹیل آیت تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ سارا بتا دیا کہ جو مال غنیمت ہے وہ کن کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو آیت ہے اس کو جو ہے وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں نا اس سے ہمیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے اس میں، صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے کہ جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں اس آیت کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے،
ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو منافقین ہوتے تھے ان کے اعتراضات اور پھر جو ان کے وہ جو خیالات ہوتے تھے، اور پھر وہ اپنے آپ کو جو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور ان چیزوں کا مستحق سمجھتے تھے، اور جب ان کو وہ نہیں ملتا تھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھائی کے لیے آ جاتے تھے. تو ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ شدید مذمت کرنے کے بعد، ان کی تردید کرنے کے بعد، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پوری ایک فہرست جاری کر دی. ٹھیک ہے، کہ اب سے آنورڈ جو ہیں یہ جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر یہ جو صدقات یا زکوٰۃ یا یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا اب ان کے اوپر تقسیم ہوگا. اب اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں 8 مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ انما الصداقۃ للفقراء، فقراء. ٹھیک ہے، اب یہ فقراء اس کو سمجھیں گے کہ فقراء کیا ہے؟ یہ فقیر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اب فقیر ایسا شخص جو کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس کے پاس روزگار کی کمی ہے، یا پھر اس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ تنگ دست ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اور اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فقیر کہلائے گا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ وہ لاگو ہوگی. اسی طرح سے نیکسٹ کیا کہا گیا؟ والمساکین. اب یہ مساکین جو ہے یہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ مساکین کہا گیا یعنی کہ یہ مسکین کی جمع ہے، اور مسکین جو ہے وہ اس کے لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ جو مسکین ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو در در جو ہے وہ مانگتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی خودداری کی بنا پر کسی سے مانگتا نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو اپنا جو اس کا مال ہوتا ہے وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ایک حدیث کی روح سے بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1476. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک دو لقمے در بدر پھر آئیں. مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مساکین جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ان کے اوپر ان کو بھی دی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اگلا جو چوتھا مصارف ہے وہ کیا بتایا گیا؟ وہ والعاملین. عاملین جو ہے وہ عامل کی جمع ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ وہ والے لوگ جو کہ یا تو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، جیسے ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بیت المال کے دفتر میں یا وہ کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھتے ہیں، اس کی تقسیم کا اور جتنے بھی اس کے امور ہیں وہ سارے جو سر انجام دیتے ہیں نا وہ عاملین ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو عاملین ہیں ظاہر ہے اگر وہ بھلے وہ صاحب نصاب ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ یہ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ اس پر کوئی تنخواہ مقرر کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، جو کہ ان کو منتھلی ملے گی، تو یہ بھی اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح سے اگلا جو ہے وہ کیا ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم. وہ کہ جن کی تالیف قلوب جو ہیں وہ مطلوب ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایسے لوگ یعنی کہ یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ مختلف فقہا نے جو ہے وہ ان کی مختلف رائے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ یہ وہ والے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ نیا اسلام انہوں نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، اور یا پھر جو ہے ان کو ایسے لوگ کہ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کو جو ہے وہ ان کے جو تالیف قلب ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یا پھر جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھنے کے لیے جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو مؤلفۃ القلوب ہے اس سے کیا ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی ظاہر ہے اگر کوئی ایک شخص ہے تو اگر اس کو اس طرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اگر وہ سربراہ ہے تو ظاہر ہے وہ پیچھے اپنے پورے کنبے کو یا اپنے پورے خاندان کو یا اپنے پورے قبیلے کو جو ہے وہ اس طرح سے دائرہ اسلام میں لے کے آ سکتا ہے نا. تو اس طرح کی جو ہے وہ کسی کو ترغیب دلانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ کیا کہا گیا کہ پھر رکاب
رکاب، اب رکاب سے کیا مراد ہے؟ رکاب ہے جب رکاب جو ہے وہ رقبہ کی جمع ہے رکاب، اور رکاب کہتے ہیں غلام کو، ٹھیک ہے. تو اب ایسے کوئی غلام جنہوں نے اپنے جو مالک ہیں ان کے ساتھ انہوں نے مکاتبت کی ہوئی ہے کہ ہم اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کے ساتھ کام کریں گے، ظاہر ہے وہ اپنے لیے وہ پے تو نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا جو ہے وہ پیسے ادا کر کے تو اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لیں. تو ایسا اگر کوئی غلام ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس طرح سے مکاتبت کی ہوئی ہے تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، اس کو آزاد کرایا جا سکتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے مسلمان قیدی، ٹھیک ہے، جو کہ کافروں کی قید میں ہوں، ان کو بھی آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے نیکسٹ کیا ہے؟ والغارمین. اب غارمین سے کیا مراد ہے؟ یہ اس سے مراد مقروض لوگ، ٹھیک ہیں. اس سے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ کسی بیماری یا کسی ناگہانی آفت یا پھر کسی بھی مجرم کی یا اس کی ضمانت کے لیے کوئی ایسا شخص جو کہ مقروض ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنا اب اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض اتار سکے، تو ایسے شخص کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے 7ویں نمبر پہ کیا آ گیا کہ وفی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے کیا مراد ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی کہ آپ جو ہیں وہ کسی دینی کتاب یا ان کی اشاعت کے لیے یا مدارس وغیرہ بنانے کے لیے یا مساجد بنانے کے لیے یا ہسپتال بنانے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کچھ مفسرین ان کا یہ خیال ہے کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے کہ جو دشمن کے خلاف اگر جہاد کیا جائے یا قتال کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ اس سلسلے میں جو رقم جو ہے وہ اس طرح سے زکوٰۃ کی یوز کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اگلا کیا ہے؟ وابن السبیل. اب وابن السبیل اس سے کیا مراد ہے؟ ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل کہتے ہیں رستے کو، تو مینز اس سے کیا مراد ہو گیا؟ مسافر. اور ایسا مسافر جو کہ اپنے ملک سے ہے یا اپنے جو اس کا وطن ہے اس سے وہ دور ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا مسافر بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، یا اس کے وہ کوئی چوری کے سلسلے میں یا کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کا زیادہ راہ جو ہے وہ اس سے محروم ہو گیا. اب اس کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے اب اس کو زیادہ راہ کی ضرورت ہے اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا یہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ارینجمنٹس کر سکے. حالانکہ اگر ایسا جو شخص ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اپنے وطن میں. یہاں پہ ایک شرط، یہ شرط تو نہیں کہیں گے لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھلے اگر یہ والا جو شخص ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے مسافر، ٹھیک ہے، بھلے وہ اپنے ملک میں بہت زیادہ وہ صاحب نصاب ہے، بہت مالدار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اس کی بات کی جا رہی ہے نا، لیکن وہ پردیس میں ہے. اب یہاں پہ وہ مسافر ہے اور اس کے پاس وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کی مدد کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کون کون سے 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جو کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں ملتے ہیں. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کے اندر بھی آیت نمبر 215 اور 177 میں بھی ہمیں مصارف زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کن کن لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کے فائدے جو ہیں وہ انڈیویجول بھی ہیں اور کولیکٹیولی بھی ہیں، ٹھیک ہے، انفرادی طور پہ بھی ہیں، اجتماعی طور پہ بھی ہیں. تو انفرادی طور پہ کیا زکوٰۃ کے فائدے ہیں؟ اس سے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سے ظاہرہ زکوٰۃ فرض ہے نا، تو انفرادی اگر بات کی جائے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر سے نا بخل بھی دور ہو جاتا ہے. تو یہ تو کچھ اس کے انفرادی فائدے ہیں. اسی طرح سے اس کے اجتماعی فائدے ہیں کہ جب زکوٰۃ جو ہے وہ ایز اے فنڈ اس طرح سے جمع کی جاتی ہے تو اس میں سے بہت سے مستحق لوگوں کی جو ہے وہ اس سے ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے. اور جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا ایک جو ایک سوشل سسٹم ہے
اس کو بھی جو ہے وہ ضرورت کے تحت اس میں بھی جو ہے وہ یہ والے جو فنڈز ہوتے ہیں یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں پورے سوشل سسٹم میں. اور اسی طرح سے وہ تمام کام کہ جس میں امت کی جو زندگی ہے اور ان کی سعادت کا انحصار ہے وہ بھی زکوٰۃ سے ادا کیے جا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں دیکھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی, زکوٰۃ کے کیا فائدے ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم سنن نسائی کی ایک حدیث ہے 2589, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات کسی مالدار شخص یا کسی بھی طاقتور یا تندرست شخص کے لیے جائز نہیں ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ اس کے بارے میں پڑھ لیا کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے, کس طرح سے دینی ہے, کس کو نہیں دینی, اور وہ کس کس طرح سے یا کن کن کاموں میں وہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 61 ہے, اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہ نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان کا کچا ہے. فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے, اللہ پر اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ یہ جو منافقین تھے یہ اپنی سازشوں کے لیے یا اپنی شرارتوں کے لیے یہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے نہ کوئی جو بات تھی یا کوئی نہ کوئی شوشہ جو تھا یہ ہمیشہ چھوڑتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, اسپیشلی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی یہ بات جو تھی یہ کرتے رہتے تھے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ کرتے رہتے تھے. اب جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ بہت سارے منافقین تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے اپنے ریزنز بتا کے اور پھر جنگ سے انہوں نے استثناء حاصل کر لی تھی. تو جب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو یہ پھر کیا کرتے ہوتے تھے کہ یہ باہر جا کے جو تھا تو آپس میں یہ کس طرح سے یہ مذاق اڑاتے ہوتے تھے کہ یہ نبی کانوں کا کتنا کچا ہے, یعنی کہ ہم جو کچھ بھی اس کو کہیں گے یہ وہ سن لیتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے. معاذ اللہ, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ یہ جو نبی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کانوں کا کچا ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے, بلکہ وہ تمہارے حق میں ہے اور وہ تمہارے حق میں خیر کا جو ہے وہ بھلائی چاہتا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ تمہاری گرفت ہو یا تم جو ہے وہ تمہیں وہ جھوٹا کہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ معاملہ فہمی کی وجہ سے جو ہے وہ تم لوگوں کی بات سن لیتا ہے اور تم لوگوں کے جو جتنی بھی یہ حرکتیں ہیں ان کو برداشت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کو جواب دیا ہے. اب ان کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ لوگ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں, اتنی سازشیں کر رہے ہیں یا اتنا یہ سارا کچھ جو کچھ کر رہے ہیں, تو وہ یہ لوگ جان لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ایذا پہنچانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 62 ہے, اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں, اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اگر واقعتاً وہ مومن ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اس آیت کے پیچھے بھی جو ہے وہ اس طرح کے حالات تھے کہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو منافقین ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یہ جب آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتے تھے تو یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو بہت سے صحابہ جو تھے وہ مطلب وہ غصے میں آ جاتے تھے. وہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ مطلب وہ بدلے کے لیے جو تھا وہ جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا ایک حدیث کے اندر کہ وہ جس شخص نے اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی آپ نے عدل سے کام نہیں لیا, تو جو خالد بن ولید تھے ان کو بہت غصہ آیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت
اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں، لیکن آپ نے انہیں منع کر دیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے اور دیکھتے کہ صحابہ جو ہیں وہ غصے میں آ گئے، تو وہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وہ دوسری سائڈ پہ وہ جس کو کہتے ہیں نا یو ٹرن لینا، تو وہ اس طرح سے وہ کرتے تھے کہ بھائی ہم نے یہ بات ایسے نہیں کی، ہم نے ایسے کی ہے، تم لوگ غلط سمجھے ہو، یا ہمارا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا، یا یہ مطلب نہیں تھا، مینس وہ اس طرح کی آگے سے وہ ریزنز دینا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان سے راضی ہوں، یعنی کہ اب یہ مومنوں کو جو صحابہ ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے جو ہے یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے تو یہ اپنا صفائیاں پیش کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ حقدار یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا، یہ لوگوں کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے تھے، جبکہ ان لوگوں کے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں، یا ان کا کیا جو ہے وہ خیالات ہے۔ آیت نمبر 63 دیکھتے ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی رسوائی ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کی ایک بات آ جاتی ہے نا، کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ اس طرح سے لوگوں کی پرواہ یا ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے آپ لوگ اس طرح کے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سراسر اس بات کے مترادف ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے نار جہنم، یعنی کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہنم کی آگ یا جس کی ان کو نوید سنائی جا رہی ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان جو ہے وہ بہت ہلکے میں لے لے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 3265، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی کی وجہ میں وہ 70واں حصہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ جو ہے وہ 69 گنا بڑھ کر ہے، یعنی کہ 70 ٹائمز جو ہے وہ یہ جو دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک آگ ہے جہنم کی۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارا ذرا سا کہیں پہ کچن میں کام کرتے ہوئے ہاتھ جل جاتا ہے، کوئی انگلی جل جاتی ہے، تو وہ ہمارے لیے کتنا تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے وہ پورے جسم میں فیل، حالانکہ وہ بہت مائنر سی جگہ ہوتی ہے جو کہ افیکٹڈ ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ہم اپنے پورے جسم میں فیل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ شدید قسم کی آگ ہوگی جہنم کی، کہ جس کو انفارچونیٹلی انسان نے جو ہے وہ بھلایا ہوا ہے، یا دیکھتے ہوئے بھی نہ، یا سنتے ہوئے بھی، یا جانتے ہوئے بھی اس سے آنکھیں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں۔ تو یہاں اس سے جو ہے وہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ذکر کیا جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو وہ جو اس کی شدت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ انسان اس فار دا ٹائم بینگ تو ان ساری چیزوں کو یاد رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ بھول جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہے 64۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے، فرما دے کہ تم مذاق کرتے ہو، بے شک اللہ ان باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہوتا ہے ظاہر ہے وہ دوغلا ہوتا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت ہی مطلب وہ
ایک گرا ہوا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اس کو اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میری اصلیت پتہ چل جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ڈر ہوتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ اس کو ایک دھڑکا سا فیل ہوتا ہے کہ کہیں میری یہ بات جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، یا کہیں میرا یہ جو گناہ ہے وہ سامنے نہ آ جائے، یا یہ جو میں نے حرکت کی ہے یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ تو سیم وہی والی بات یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، ان کے اس کے اوپر نا انہیں ہر وقت ان کے دل میں جو ہے وہ ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہی نازل ہو جائے جس سے جو ہے وہ ہمارا جھوٹ جو ہے وہ کھل جائے، یا جس سے جو ہے وہ ہمارے جو راز ہیں اس کے اوپر سے پردہ جو ہے وہ اٹھ جائے، کوئی ایسی آیت نہ نازل ہو جائے ہمارے بارے میں۔ تو اس باتوں کا انہیں ہمیشہ جو ہے وہ دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا، قُلِ اسْتَہْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ، کہ آپ کہیے کہ ابھی تم مذاق کرتے رہو، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اگر کبھی پکڑے جاتے ہو تو تم آگے سے یہ ریزن دیتے ہو کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، یا میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یا میں نے یہ بات ایسے نہیں کی، ایسے کی ہے۔ تو ابھی تو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تم کر لو، جتنا تم نے مذاق اڑانا ہے وہ اڑا لو، جتنی سازشیں کرنی ہیں وہ کر لو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ تمہاری ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ آیت 65 ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ سیم وہی والی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا کوئی بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ لے کے کبھی بھی اس کو مذاق نہیں اس کا بنانا چاہیے یا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیم جس طرح سے یہ غزوہ تبوک کے لیے جب یہ لوگ جا رہے تھے مسلمان، تو منافقین جو تھے وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ ان کو دیکھو، یہ لوگ ان کی حیثیت دیکھو، اور یہ لوگ نکلے ہیں سلطنت روما کو فتح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا کہ مطلب اس طرح کے مطلب تنزیہ یہ لوگ اس طرح سے کہتے ہوتے تھے نا۔ اور پھر اس کے بعد بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو رومی جرنیل ہیں نا، یہ ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنائیں گے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر یہ کوڑے برسائیں گے، دیکھ لینا ان لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہے یہ سلطنت روما اور فارس اور یہ جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، یہ ساری کی ساری غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نوید سنا دی تھی کہ یہ ساری جو ہیں وہ عنقریب یہ سارے جو سلطنتیں یہ فتح ہو جائیں گی اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا یہ جو منافقین ہوتے تھے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، تو یہ وہ والی بات کرتے ہوتے تھے کہ یہ کیسے جو ہے یہ اتنی چھوٹے سے اور چھوٹی سی جماعت اور کمزور لوگ اور جن کے پاس کوئی اتنے جنگی سامان بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، تو یہ کس طرح سے جو ہیں یہ جا کے تو یہ اس طرح سے مقابلہ کریں گے۔ سیم اسی طرح سے غزوہ بدر جو ہوا تھا اس پہ بھی سیم اسی طرح کے معاملات تھے کہ اتنی بڑی فوج اور اس کے سامنے یہ 313 لوگ، تو یہ ہر موقع پر، ٹھیک ہے، ہم نے جیسے پیچھے بھی دیکھا کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر یہ منافقین جو ہوتے تھے یہ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو یہاں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اور تم جو ہے وہ اس بات کو لے کے مذاق اڑاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق، مینس کہ تم آیات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو یہاں ایک جو ہے وہ اس طرح ایک مطلب ایک سختی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ آیت نمبر 66 سے سٹارٹ کیا جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔